بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ محمد توفیق میرے ساتھ موجود ہیں، دوست خوش جمال عطا الرحمان چودھری اور برادرم اعجاز الحق۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے دیس میں لے آئے جو نہایت منفرد اور خوبصورت ملک، ایسا ملک جہاں ایک ایسا پھول پایا جاتا ہے جو پانچوں وقت کی اذان کی آواز سن کر کھل اٹھتا ہے، جسے پیرس آف دا ایسٹ کہا جاتا ہے، جہاں کے باشندے کروڈ آئل سے غسل کرتے ہیں، جہاں سونے کا دان خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جہاں عام ریسلنگ پسندیدہ ترین کھیل ہے، اور جہاں کی مرغوب ترین ڈش پین کیک اور پسندیدہ ترین مشروب چائے اور قہوہ ہے۔ اسے تربوز کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کا ویزا دنیا بھر میں سب سے سستا اور اسے گیٹ وے ٹو یورپ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، دل تھام کر رکھیے کہ یہاں حسینوں کی زلفیں ہر جانب بکھری ہوئی۔ جی ہاں، کوکاف کی پریوں کا دیس، جہاں آپ جیتے جی دیکھ کر یہ شعر گنگنا سکتے ہیں کہ جس بھی فرشتے نے تیری آنکھ بنائی ہوگی، حوض کوثر میں کئی بہار نہایا ہو۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آگ کی سرزمین، لینڈ آف فائر، آذربائیجان۔ آذربائیجان جسے قفقازی البانیہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، یہ وہ ملک ہے جو کوکاف کی سرحدوں سے جا ملتا ہے، اور کوکاف کے جنوں اور پریوں کی کہانیاں تو آپ نے بچپن میں سن رکھی۔ جنوں کا تو ہمیں پتہ نہیں، مگر پریاں ہم نے یہاں ایک سے ایک بڑھ کر دیکھی، ایسی کہ آپ کا دل دھڑکنا بھول جائے اور پلک جھپکنا بھول جائے، اور آپ بے اختیار منیر نیازی کی طرح کہہ اٹھیں کہ کوئی حد نہیں ہے کمال کی، کوئی حد نہیں ہے جمال کی۔ تو دوستو، بھائی اور بہنوں، فاسن یور سیٹ بیلٹ اور ایک فیسینیٹنگ سفر پر ہم سفر ہوئیے، جہاں آپ دیکھ سکیں گے یانار داک، یعنی آگ کی وہ دیوار جو 13ویں صدی میں مارکو پولو نے دنیا سے متعارف کروائی۔ آذربائیجان جسے یورو ایشیا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا 85% رقبہ یورپ میں، 5% ایشیا میں واقع ہے۔ یہاں لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ، جنہیں سید عثمان مروندی کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی جنم بھومی مروند بھی واقع ہے۔ یہیں پر ملتان سرائے بھی ہے۔ جی ہاں، ملتان سرائے صدیوں پہلے ملتان سے اونٹوں کے قافلے ایران کے راستے جب آذربائیجان جایا کرتے تھے تو پھر ملتان سرائے میں قیام پذیر ہوا کرتے تھے۔ آذربائیجان کی آبادی لگ بھگ 1.25 کروڑ، اس کا رقبہ 86,600 کلومیٹر، آبادی 96% مسلمان، جن میں 65% شیعہ، 15% سنی، 5% عیسائی اور باقی دیگر مذاہب شامل۔ یہاں گھوڑا مردانہ وجاہت، بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور کیرابا نسل کا اعلیٰ ترین گھوڑا یہیں پروان چڑھتا۔ تاریخی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہیں ڈوبی، اس لیے یہاں ایک قبیلہ نوح کے نام سے بھی موجود۔ آزوری زبان 70% بولی جاتی ہے، روسی زبان 20%، انگریزی زبان 10% اور دیگر زبانیں اس کے علاوہ۔ آذربائیجان میں شرح خواندگی 99.8%، جبکہ بے روزگاری کی شرح 13.4%۔ ملکی معیشت کا مجموعی حجم $172 بلین ہے۔ کپاس اور ریشم کی پیداوار کے علاوہ یہ تیل اور گیس پیدا کرنے والا بہت بڑا ملک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جبکہ آدھی دنیا کو تیل آذربائیجان سے جاتا۔ فی کس آمدنی $17,500 ہے۔ کرنسی کا نام منت ہے۔ اس کی ایکسپورٹس $15.5 بلین، جبکہ امپورٹس $9 بلین۔ 100% آبادی موبائل استعمال کرتی ہے، 80% آبادی انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے۔ گاڑیاں دائیں جانب یعنی اسٹیئرنگ لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے۔ یہاں دیہاتی علاقوں میں آج بھی آگ، درختوں اور پتھروں کی پوجا کی جاتی ہے۔ اس ملک کا 30 مربع میل علاقہ جزائر پر بھی مشتمل ہے جو کیسپین میں واقع ہے۔ آذربائیجانی کرنسی منت کا سائز، کلر اور فونٹ یورو سے مشابہت رکھتا ہے۔ آذربائیجان میں اوسط عمر 73 ایئر، جبکہ یہاں موسم کی بات کریں تو کم از کم موسم 33 ڈگری مائنس ریکارڈ کیا گیا، اور زیادہ سے زیادہ 46 ڈگری یہاں موسم ریکارڈ ہوا۔ 96
30% मुस्लिम आबादी के बावजूद आईनी तौर पर ये एक सेकुलर मुल्क है, नीम सदारती तर्ज हुक्मरानी है और इसके अलावा फ्री प्रेस का यहाँ कोई तस्वर नहीं। सब मीडिया गवर्नमेंट कंट्रोल है और यहाँ पर 58% शहरी जबकि 42% देही आबादी है। आज़रबाईजानी एक जिंदा दिल, बहादुर, शाइस्ता और मौज़ब कौम, खेलों की खुसूसी तौर पर दिलदादा है। शतरंज, फुटबॉल, जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट मकबूल तरीन खेल हैं, लेकिन यहाँ का आज़रबाईजान सोवियत यूनियन टूटने के बाद आजादी हासिल करने वाला पहला मुल्क, मगर ये उसे तोहफे में नहीं मिली। 30,000 से जायद उसके जवान शहीद हुए, तब जाकर उसे आजादी की लज्जत मिली। और बहुत दिलचस्प तारीख है अगर लिहाज से देखा जाए। 4वीं सदी में सिकंदर आजम यहाँ आया, जबकि 5वीं सदी में मजूसियों ने जो आतिश परस्त थे वो यहाँ अपना सिक्का जमाने में कामयाब हुए। और दिलचस्प बात यह है कि 15वीं सदी में आज़रबाईजान के बाशिंदों की अक्सरियत सुन्नी मुसलमान थी, मगर फिर 16वीं सदी में शाह इस्माइल सफवी और शमशीर बेशतर आबादी को शिया में तब्दील किया। आगाज में हमने आपको बताया था कि आज़रबाईजान के शहरी क्रूड ऑयल से गुस्ल करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका ये अकीदा है कि इस तरह जिल्द की 70 से जायद बीमारियों से निजात मिल जाती है। ये एक बड़ा ही दिलचस्प और मुनफरद तजर्बा होता है यहाँ। और इसकी तारीख ये है कि 12वीं सदी में कहा जाता है कि एक कारवां का ऊंट जब बीमार हुआ तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। करीब ही तेल का जखीरा मौजूद था, वो ऊंट उसमें बैठ गया। चंद दिनों बाद जब कारवां वापस आया तो उन्होंने देखा कि तेल में लथपथ वो ऊंट, बीमार ऊंट बिल्कुल सेहतयाब हो चुका है। इससे ये रवायत पड़ी और आज ये क्रूड ऑयल का गुस्ल करने के लिए दुनिया भर से शायकीन आज़रबाईजान का रुख करते हैं। क्रूड ऑयल को यहाँ पर नफ्तालीन के नाम से याद किया जाता है। दुनिया भर में पासपोर्ट की इज्जत के हवाले से जापानी, अमरीकी और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का पासपोर्ट सबसे काबिल इज्जत समझा जाता है और उसे बेशतर ममालिक में वीजा ऑन अराइवल मिलता है। पाकिस्तान के साथ ये सूरत हाल नहीं। पाकिस्तान का पासपोर्ट नीचे से सेकंड लास्ट नंबर पर है और वो चंद ममालिक जहां पाकिस्तानियों को वेलकम किया जाता है और उनकी इज्जत की जाती है, उनमें चीन और तुर्की के अलावा आज़रबाईजान भी शामिल है। और इसकी वजह एक बड़ा अहम तारीखी हवाला है। 2021 में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन नगोर्नो काराबाख के मसले पर जंग शुरू हुई, जिसमें पाकिस्तान ने आज़रबाईजान का साथ दिया। ये बिल्कुल एक ऐसा ही मुतनाज़ा इलाका है जैसे भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर है। पाकिस्तान के इस अमल ने आज़रबाईजान के दिल जीत लिए और आज वो पाकिस्तानियों को बड़े खुले दिल से, खंदा पेशानी से खुश आमदीद कहते हैं। नगोर्नो काराबाख के मसले पर पाकिस्तान ने इखलाकी और असूली इक़दार की बिना पर आज़रबाईजान की भरपूर हमायत की आर्मीनिया के खिलाफ। अब ये ताल्लुकात दोस्ताना इस कदर बढ़ गए हैं कि ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि पाकिस्तान ने $1 अरब 60 करोड़ के JF थंडर तैयारे आज़रबाईजान को फरोख्त किए हैं। ये दिफाई तावन और दोस्ती की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। ये अलग बात कि ये पसंदीदगी कितने अरसे कायम रहती है, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने भी वहां भी वही हरकतें शुरू कर दी हैं जो उनका खासा है और जिसके बायस उन्हें दुनिया के बेशतर मुल्कों में ज्यादा पसंदीदगी की नजर से खुशामदीद नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और नेपाली बाशिंदे हैं वो आज़रबाईजान पहुंचकर उसको एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं गेटवे टू यूरोप के लिए। बेशतर नाकाम रहते हैं मगर कुछ जान पर खेल कर कामयाब भी हो जाते हैं। लिहाज से आज़रबाईजान एक अप्रोचेबल, सस्ता और प्रैक्टिकल मुल्क है, मगर ये कोई एडवाइजेबल नहीं है। हम अपने सुनने वालों, देखने वालों को ये मशवरा नहीं देंगे कि वो
गैर कानूनी तौर पर अपनी जान जोखिम में डालें। बदकिस्मती से पाकिस्तान के माशी हालात के बायस 6 लाख से जायद नौजवान हर साल यहाँ से ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं, और उनमें जो बहुत मकबूल रास्ता है वो अजरबैजान का भी है। जो हैं वो जायज और नाजायज हुक और क्रोक और दस्तावेज में हेरा फेरी करके यूरोप की रसाई की कोशिश करते हैं, जिसे ज्यादा पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाता। दूसरे मुल्कों के नुमाइंदे भी इन्हीं गलत कामों में मुलव्वस होते हैं, मगर इंसान हैं और खुदा थोड़ी हैं, मगर इसलिए इन चीजों को अवॉइड किया जाए तो बेहतर है। पाकिस्तानी पर ही मौकूफ नहीं, सभी मुल्कों के गरीब मुल्कों के नुमाइंदे ये कोशिश करते हैं, और वो जो शायर ने कहा कि ऐब ढूंढोगे तो मिलेंगे ही, खुदा के बंदे हैं खुदा थोड़ी हैं। एक और बहुत दिलचस्प बात अजरबैजान के हवाले से, जिस तरह मुख्तलिफ माशरों में मुख्तलिफ तोहमात पाई जाती हैं, जैसे बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो वो बदबख्ती की अलामत समझा जाता है, इसी तरह अजरबैजान में ये पक्का पक्की तोहमत समझी जाती है कि अगर रात के वक्त रोटी या कर्ज किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बदकिस्मती की अलामत होती है। इसी तरह अगर कैंची के साथ ब्लेड भी रख दिया जाए तो फिर मौत यकीनी समझी जाती है। ये बदकिस्मती की अलामतें हैं। इसके अलावा अगर आपका सामना किसी ऐसे शख्स के साथ हो जाए जो खाली बाल्टी लेकर जा रहा है, तो ये भी बदशगुनी की अलामत समझी जाती है। हमने आपको बताया था कि अजरबैजान को गेटवे टू यूरोप भी कहा जाता है, और उसकी 2 बड़ी वजह यह है कि एक तो वीजा सस्ता है, $24-25 में मिल जाता है, और दूसरी वजह यह है कि वहां तक रसाई भी आसान है। मगर अब जो अजरबैजानी इमिग्रेशन हुकाम है वो भी चेहरे को भांप कर रिश्वत लेते हैं, और गरीब पाकिस्तानी और भारतीय बाशिंदे ये रिश्वत देकर अजरबैजान में दाखिली को तरजीह देते हैं। उनमें से अक्सर रास्ता भटक जाते हैं और फिर सब कुछ गंवा देते हैं। वो जो शायर ने कहा कि शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। जिस तरह शर और खैर की जंग अज़ल से अब तक जारी है, तो यहाँ भी गरीब पाकिस्तानियों या भारतीयों को वरगलाने के लिए ट्रैवल एजेंट यूरोप का झांसा देते हैं और फिर उन्हें बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। इस लिहाज से पाकिस्तानियों को और तीसरी दुनिया के ममालिक के शहरियों को बहुत मोहतात होने की जरूरत है। हर वो चीज जो चमकती है सोना नहीं होती। अजरबैजान के शहरी अमूमन बहुत शाइस्ता, खुश मिजाज, जिंदा दिल होते हैं, खुशबू का बहुत उम्दा ज़ौक रखते हैं, मौसीकियत उनकी रगो पै में सरायत है, रक्स और सरूर की महफिलें और मैकशी हर जगह आपको आम नजर आती है। मस्जिद जाने वाले मस्जिद जाते हैं, मैं नोश पब में जाते हैं, कोई किसी को रोकता नहीं, कोई किसी पर मॉरल पॉलिसिंग नहीं करता। और फिर निस्वानी खूबसूरती तो अल्लाह ने इन्हें छप्पर फाड़ कर दी है। आप जहां जाएं महजबीनों के ठट लगे होते और उनसे नजरें चुराना मुमकिन नहीं होता। वो जो जफर इकबाल का शेर है कि किसी किसी को देखता तो मैं भी हूं, बहुत बुरा नहीं इतना तो मैं भी हूं। तो यहाँ अक्सर जो दूसरे मुल्कों के नौजवान हैं वो इस चकाचौंध और खूबसूरती से मुतासर होते हैं और अपना दिल हार बैठते हैं और यहाँ शादी भी कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि जो लड़की आपसे हंस के बात करे, जिंदा दिली खुशदिली से बात करे, वो आपकी मोहब्बत में भी गिरफ्तार हो जाए। हम एशियाई लोग बहुत जज्बाती होते हैं और ऐसी तवक्कुआत बहुत जल्दी बांध लेते हैं। हालांकि वो जो बड़ी मशहूर बात है कि अगर आपकी माँ आपको चांद कह दे तो आप मुकाबला हुस्न में नहीं चले जाते। अजरबैजान के हवाले से एक और दिलचस्प रवायत वो ये कि अगर रिश्ता लेने आप लड़की वाले के घर जाएं और वहां चाय में आपको फीकी चाय सर्व की जाए तो इसका मतलब होगा कि रिश्ते से इनकार है, और अगर चाय में चीनी ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि घर बसाने में अब उन्हें कोई इनकार नहीं। बाकू की सड़कों पर फार्मूला 1 ग्रैंड प्री
کار ریس بھی منعقد ہوتی ہے۔ اس ریس کے لیے اسپیشل ٹریک نہیں بنایا جاتا۔ کچھ ایسی صورتحال ہم نے سنگاپور میں بھی دیکھی تھی، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ٹریفک کا نظم و ضبط ہے وہ یہاں کتنا بہترین ہے۔ دیواروں پر گریفٹی بھی بالکل نہیں ہے، نہ ہی مردانہ کمزوری کے اشتہار، محبوب کے قدموں میں گرنے کی صدا، اور نہ ہی بنگالی بابا جو ہیں وہ تعویذ دیتے پھرتے ہیں۔ بالکل بھی انڈر گراؤنڈ ٹرین یا دیواروں پر گریفٹی یا پینٹنگ کا نام و نشان موجود نہیں۔ آوارہ کتے کہیں نظر نہیں آتے۔ پیٹس البتہ خوبصورت موجود ہیں، جن میں ہسکی اور امریکن کوکر اسپینیل سب سے نمایاں ہیں۔ اسٹریٹ پرفارمرز جا بجا اپنے فن کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ماحول نہایت فرینڈلی ہے یہاں، اور یہاں جو کھانے ہیں وہ ہر طرح کے موجود ہیں، اور یہاں کے کھانوں پر خاص طور پر ترکی اور ایرانی اثرات جو ہیں وہ واضح دیکھے جاتے ہیں۔ زیادہ تر کھانے پھیکے ہوتے ہیں، مگر آذربائیجان میں جو پلاؤ ہے ان کا پلاؤ آف کہلاتا ہے، وہ یہاں کی بڑی مقبول ڈش ہے، اور بھی بے شمار کھانے کی ڈشیں ہیں۔ آذربائیجان 9 کلائمیٹ زون اپنے اندر رکھتا ہے، اسی اعتبار سے اس کے کوزین بھی بہت متنوع اور لذیذ ہے۔ سب سے اگر قومی ڈش کہی جائے تو وہ سیفران اور خشک میوہ جات دمبے کے گوشت سے بنا ہوا پلاؤ آف ہے۔ اس کے علاوہ گرل کبابوں کی بے شمار اقسام ہیں، ڈولما ہیں جو آذربائیجانی وائن کے ساتھ سرو کیے جاتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ میں ڈونر، شوارما، KFC، میکڈونلڈ، یو نیم اٹ اینڈ اٹ از دیئر۔ مگر 2-3 جو نمائندہ ڈش تہذیبی لحاظ سے اس میں ڈشبارہ ہے، جو آذربائیجانی آپ ڈمپلنگ سمجھ لیں۔ پھر دوسرے نمبر پر ریونگل ہے، جو کہ پیاز سے بنا ہوا آملیٹ ہے، کوکو اسے کہا جاتا ہے، اور یہ پمپکن ہے۔ سوپس کی بات کریں تو 30 سے زائد سوپ ہیں۔ پٹی سوپ جو ہے چھوٹے گوشت، آلو، ٹماٹر اور دمبے کی چربی سے بنایا جاتا ہے۔ تو جیسے ویسٹرن کوزین اور یونانی اور پھر اس ایرانی اور ترکی کوزین کا مکسچر ہے آذربائیجان کا فوڈ۔ آذربائیجان کا خوبصورت دارالحکومت باکو کیسپین سی کے ویسٹرن سائڈ پر واقع ہے، جس کا کل رقبہ 2200 کلومیٹر کے لگ بھگ اور آبادی 24 لاکھ کے قریب ہے۔ باکو کو جو چیز دنیا بھر میں منفرد بناتی ہے وہ یہ کہ یہ ساحل سمندر سے 28 میٹر سطح سمندر سے نیچے واقع ہے۔ آذربائیجان کا دارالحکومت باکو اور ہالینڈ کا دارالحکومت ایمسٹرڈم دنیا کے 2 واحد دارالحکومت ہیں جو سطح سمندر سے نیچے واقع ہے۔ اس کے علاوہ یہاں جو دلچسپ بات ہے آذربائیجان کے حوالے سے کہ یہاں دنیا کے مٹی کے آتش فشاں جسے کہہ سکتے ہیں 45% وہ آذربائیجان میں ہیں، لگ بھگ 400، اور ان سے ہر وقت جلے ہوئے انڈے کی بدبو آتی ہے۔ تیل کی آلودگی، ماحولیاتی آلودگی کے باعث باکو کو کبھی بلیک سٹی بھی کہا جا سکتا تھا، مگر اب یہ تمام صورتحال بدل چکی ہے۔ فارسی زبان میں باکو کے معنی پہاڑی ہواؤں سے اڑنے والا، جبکہ ایک دوسرے معنی میں اسے سٹی آف گاڈ بھی کہا جاتا ہے۔ باکو کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں دنیا کا سب سے بڑا KFC واقع ہے۔ باکو ایک بے باک شہر ہے جہاں رنگ، نسل، مذہب کے تعصبات سے اوپر اٹھ کر سیاح جو ہیں زندگی کے انجوائے کرتے ہیں۔ خواتین مختصر یورپی لباس میں نظر آتی ہیں۔ یہ رقص و سرور کا، خوشبوؤں کا، موسیقی کا دلدادہ شہر ہے۔ جس طرح ہر حسین عورت کا ایک مرکز نگاہ ہوتا ہے، اسی طرح باکو شہر کا مرکز نگاہ نظامی اسٹریٹ کہلاتا ہے۔ نظامی اسٹریٹ یہاں کے مشہور کلاسیکل شاعر نظام گنجوی کے نام پر تعمیر کی گئی ہے۔ 3530 میٹر طویل ہے، اور یہاں فیشن اور تمام ورلڈ برانڈ آپ کو نظر آئیں گے۔ سفارت خانے، نائٹ لائف یہاں کا خاصا ہے۔ یہ جیسے پہلے بتایا گیا کہ آذربائیجان مسلم ملک ضرور ہے،
مگر سیکولر روایات کا حامل ملک ہے اور شراب یہاں پانی کے حساب سے پی جاتی ہے، اور دنیا کا شاید ہی شراب کا کوئی برانڈ ہو جو یہاں نہ اویلیبل ہو۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی آپ کو بتانا کہ نوروز یہاں کا سب سے بڑا تہوار ہے، جو کہ مجوسی کیلنڈر کے آغاز کا اعلان کرتا ہے، پہلا دن ہے اس کا، اور نوروز کے دن 7 مختلف ڈشیں تیار کی جاتی ہیں بڑے اہتمام سے، اور 7 دن تک گھروں کے دروازے مکمل کھلے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہر مہمان کو خوش آمدید کہا جا سکے۔ چراغ روشن کیے جاتے ہیں جس کے اوپر سے 7 مرتبہ چھلانگ لگانا خوش بختی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آگ کے الاؤ روشن کیے جاتے ہیں، ان کے ارد گرد ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر رقص کیا جاتا ہے۔ شیشہ بھی یہاں خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا، تو مختلف معاشروں نے اپنے بارے میں ایسی بہت سی دلچسپ حکایات مشہور کر رکھی ہیں۔ ہر شہر کا ایک مرکز نگاہ ہوتا ہے، جیسے ٹوکیو میں آپ گنزا اسٹریٹ چلے جائیں، پیرس میں آپ شانزلیزے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور نیو یارک میں ٹائم سکوائر، اور حتیٰ کہ آپ لاہور میں جائیں تو انارکلی کی سیر نہ کریں تو آپ کی سیر ادھوری سمجھی جائے گی۔ تو میں اور عطا چودھری صاحب جو بہت ہی ایک وزادار اور صوم و صلات کے پابند دینی شخصیت ہیں، وہ روز نظامی اسٹریٹ کی یاترا کو جاتے ہیں۔ نظامی اسٹریٹ آپ یوں سمجھیں کہ زندگی سے بھرپور نائٹ لائف کا ایک بڑا ہی خوبصورت شاہکار ہے، اور یہ بہت ہی بے باک اسٹریٹ ہے، عیاشی کی حدوں کو چھوتی ہوئی۔ چودھری صاحب بہت وزیدار شخصیت ہیں مگر زائد خشک نہیں ہیں، تو وہ ہم یہاں سے سب کچھ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں کہ بقول شاید بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، مگر دنیا کے بہترین ڈانسنگ نائٹ کلبز اور شراب خانے یہاں واقع ہیں، اور یہاں پر انتہائی ڈسپلن دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ جو بھلے مرضی یہ کریں مگر کسی دوسرے کی پرائیویسی میں مداخلت یا کوئی بد تہذیبی کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جاتی۔ جا بجا سادہ کپڑوں میں، اور پھر پولیس مین بھی یہاں موجود ہیں تاکہ کسی ٹورسٹ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ تاج چودھری کے ہمراہ ہم نے واکنگ اسٹریٹ میں بھی گھومے تھے، پٹایا میں، اس کے علاوہ سنشی باسی، اوساکا میں بھی، مگر جو لطف اور جو غیر معمولی رنگ و بو، موسیقی، خوشبو اور اسٹریٹ پرفارمرز نظامی اسٹریٹ میں نظر آتے ہیں، اس کا جواب ہی نہیں۔ اور بہت ہی خوبصورت منظر اور حیرت انگیز منظر، اور دل کرتا ہے کہ یہاں گھنٹوں گھوما جائے اور سیر کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہاں پر دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہے جس کی نمائندگی نہ ہو۔ شراب پہلے آپ کو بتایا کہ پانی کی طرح پی جاتی ہے، مسلمان ملک ہے مگر سیکولر روایات ہیں اس کی، اور بے شمار میخانے ہمارے سامنے ہیں، اور شاید ہی کسی غیر معمولی شراب کا برانڈ ہو جو یہاں دستیاب نہ ہو۔ کئی پاکستانیوں کو، کئی انڈینز کو بھی ہم نے یہاں مستفید ہوتے دیکھا، اور باہر آ کر وہ بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں، مگر وہ جو شاعر نے کہا کہ پیتے تو ہم نے شیخ کو دیکھا نہیں مگر نکلا جو میں کدے سے تو چہرے پہ نور تھا۔ اچھا، اب کچھ مفت مشورے یہ جو عالمگیر آوارہ گرد ہیں محمد توفیق اور عطا چودھری اور اعجاز الحق کی جانب سے اپنے ان نووارد سیاحوں کے لیے پاکستان سے جو تازہ لینڈ کرتے ہیں باکو ایئرپورٹ پر، ایک تو یہ کہ ایئرپورٹ پر آپ آذر سیل کی سم لینا نہ بھولیے۔ اس کے علاوہ بولٹ ٹیکسی، آپ سمجھیں کہ ہماری اوبر یا کریم کی طرح اس کی اپلیکیشن بھی لوڈ کر لیں، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ اگر آپ باکو میں بس یا ٹرین سے سستا سفر کرنا چاہتے ہیں تو پھر باکو کارڈ بھی یہاں سے آپ کو 2 منات میں اویلیبل ہوگا۔ یہی آپ کو 28 میں سٹی سینٹر باکو تک پہنچا دے گا۔ تو جو یہ دونوں چیزیں آذر سم اور بولٹ، میں نے آذر سم کا ذکر کر دیا مگر بہت سی سمیں ہیں جو آپ کو یہاں سے مل سکتی ہیں، مگر مشورہ ہمارا یہ ہوگا کہ یہاں سے آپ سم اور جو منی ایکسچینج ہے اگر وہ
شہر کے سٹی سینٹر سے کرائیں گے تو وہ آپ کو نسبتاً سستی پڑے گی. ایک منات میں $2-2.5 کا فرق پڑے گا. اس لیے ایئرپورٹ کے بجائے اگر یہ سٹی سینٹر سے آپ کرائیں تو تھوڑا سا سستا پڑے گا، مگر 2-3 منت کی آپ باکو کارڈ ضرور یہاں سے ایئرپورٹ سے ہی لے لیں، جس سے آپ کو اس بس کا حصول ممکن ہوگا جو آپ کو یہاں سے سٹی سینٹر تک 1 منت سے کم پر لے کر آ جائے گی. یہاں عام ٹیکسیاں بہت مہنگی ہیں. لندن اور باکو کی ٹیکسی، خاص طور پہ لال رنگ کی ٹیکسی اگر آپ نے لے لی تو آپ کا رنگ اور کئی دوسری چیزیں بھی لال ہو جائیں گی. اس لیے کوشش کیجئے کہ جو ٹریولنگ ہے وہ زیادہ تر آپ باکو کارڈ کے ذریعے کریں. باقی ہوٹل یہاں نسبتاً مہنگے ہیں، ہاسٹل سستے ہیں. ایک ریزنیبل ہاسٹل میں آپ کو 10 سے 12 منات میں پر نائٹ اچھی اکوموڈیشن مل جائے گی. ہوٹل ریزنیبل 25 منات سے کم پہ دستیاب نہیں ہوگا. اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں لڑکیاں بہت زندہ دل ہیں اور ہنس کر آپ سے بات کرتی ہیں. اس سے آپ خدارا کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیے گا. وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ہنسی تے پھنسی، وہ والی سچویشن یہاں وہاں نہیں ہے. اور اگر آپ کسی ایسے جھانسے میں آ کر مجنون بن بیٹھے تو کبھی امکان ہے کہ آپ کی جیب میں جو ڈالرز ہیں وہ اڑن چھو ہو جائیں گے. اور ہاں البتہ اگر والد تازہ مرے ہیں اور آپ کے پاس حرام کی کمائی ہے تو پھر جو جی چاہے کیجئے. ہمارا کام تھا مشورہ دینا، تو غریب مشورہ دے کر آگے بڑھ رہا. سیاحوں کے کھانے پینے کے حوالے سے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ لو بجٹ میں وہاں اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ 2 سے 2.5-3 منات تک اچھا ڈونر مل جائے گا. 5 سے 6 منات میں KFC کی ڈیل مل جائے گی. تو ہم تو اسی سے گزارا کر رہے ہیں. اگر آپ فینسی ہوٹلوں میں جائیں گے، خاص طور پر انڈین اور پاکستانی، تو سچی بات پوچھیے، مجھے تو ان کے کھانوں کے معیار نے متاثر نہیں کیا. زیادہ تر جو باورچی ہیں وہ میک شفٹ باورچی ہیں اور وہ آپ پر اپنا ہاتھ اور تجربہ کرتے ہیں. تو میں تو یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ فاسٹ فوڈ پر اور جوسز پر اور فروٹ پر گزارا کریں. اور اگر بہت جی چاہے تو پھر جو آذربائیجانی باربیکیو ہے، فریش اور لائیو آپ کے سامنے بنتا ہوا، تو کبھی کبھی اس کی عیاشی بھی کی جا سکتی. ویسے باکو میں کھانا کھاتے ہوئے ہمیں اپنے گوشت خور دوست سعید فاروقی، شمس بھائی، راجہ اعجاز گوہر، خالد میر، جناب رمضان صاحب بہت یاد آئے. اور پھر کون بھول سکتا ہے چرسی کے تکے پشاور کے، اور پھر جلیل کبابی کے کباب، اور پھر جو تازہ ترین دریافت ہوئی ہے وہ ہمارے ہی ہاتھوں ہوئی ہے، اور وہ کارخانوں بازار کے لال غفور کے مٹن اور پھر اس کے ساتھ پٹا تکا. تو یہ باتیں آذربائیجان میں تھی نہیں ہیں، اور ہم اپنی رالیں ٹپکاتے رہتے ہیں یہاں، مگر بہت جلد دوستوں سے آن ملیں گے.